کیا یہ سچ ہے جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو، اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں میں تمہارے والد کی جی مدد قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا ہوا، حدیث میں کہیں فرمایا ہوا، حدیث قدسی میں تو دکھا دیں۔ اچھا باقی لوگ تو بس تقریریں سن کے تو میرے پیچھے آ جاتے ہیں، علی بھائی کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے یہ کہا، یار ان سے آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ان کو آپ نے کھلی ڈیل کیوں دی ہوئی ہے؟ ہم تو حدیث کا نمبر نہ بتائیں تو کہتے ہیں جی وہ مسلم تے دسیا سی نمبر نہیں سی دسیا، نمبر تے دسیا سی چیپٹر نہیں سی دسیا، ساڈے کولوں تے اتنے لاڈ تے اپنے مولویوں نے کھلی چھٹی دیتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہاں عادت ڈالی ہے، اچھی بات ہے، ہم عادت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، صحیح ہو گیا۔ سوال ان سے بھی پوچھے جاتے ہیں لیکن ریفرنس پتہ نہیں کیوں وہ یہاں پہ آ کے مانگتے ہیں، ادھر سے ریفرنس مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی انہیں۔ پیشنٹ کے ساتھ علی بھائی جو یورین کا بیگ ہوتا ہے وہ آپریٹ سے پہلے یا بعد میں مجبوری کے طور پہ، تو اس دورانیے میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ نماز ادا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے جی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلسل پیشاب نکل رہا ہے اور یا وہ پلید اس نے اپنے ساتھ چیز لگائی، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز۔ آپ موبائل کے ساتھ کر رہے ہیں کچھ، چھوڑ دو یار تھوڑی دیر موبائل دی جان۔ اچھا بہن کا نکاح ہوا ہے کچھ دن پہلے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اب کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر ملنا نہیں تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، نکاح تو نہیں ختم ہوتا، نبی علیہ السلام کا بھی مطلب کم از کم 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں اما عائشہ سے نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، 3 سال تو نبی علیہ السلام کا نکاح نہیں ٹوٹا، یہ بھی جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ جو کہ ملازم کے نام پہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ وہ پیسے ابھی ملازم کے نام پہ، یہ میرے خیال میں آپ نے ایڈریس کر دیا آپ نے۔ نفل نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی مخصوص ٹائم اس کا نفل نماز کا؟ سب سے افضل نفل نماز تو وہ ہیں جو 12 سنتیں موقع ہیں، اور کیا؟ فرض نماز کے لیے کوئی ایسا وقت جس صحیح مسلم میں، ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، تو سنتیں گھر پڑھیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 8 سنتیں، 4 پہلے 4 بعد والی، بعد میں 2 موقع ہیں 2 غیر موقع ہیں، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور 3 وتر، تو بے شک گھر پڑھیں، زیادہ افضل ہے۔ اور نمازوں کے اوقات کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 30 ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں کہ کن اوقات میں نمازیں منع ہیں، کس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ گائے کے بچوں کے بچپن میں سینگوں کی جگہ دوائی لگا کے سینگ ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، کیا ایسے جانوروں کی قربانی لگ جاتی ہے؟ نہیں بچنا چاہیے جی سر، آپ نے ان کا اوریجنل حسن ہی ختم کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں خسی جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ آپ نے حسن بگاڑ دیا۔ ایک ویسے بونے بکرے ہیں قدرتی طور پہ جن کے یعنی سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں جی، ایسے کوئی بکرے ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ گم ہوتے ہیں اندر ہی اوپر، ہاں وہ لازم بات ہے، لیکن جان بوجھ کے تو نہیں، ان میں ڈس آرڈر نہیں آنا چاہیے، وہ تو قرآن میں واضح ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 119۔ شیطان کہتا ہے میں ان کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تو اللہ کی تخلیق، تو سینگ تو بڑی خوبصورتی ہے یار جانوروں کی، ختم نہیں کرنے چاہیے، تو ایسے جانور نہ لیں، چھوڑ دیں۔ دوران نماز اگر کیا آ جائے تو نماز جاری رکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیا نماز کہاں سے جاری رکھی جا سکتی ہے جی؟ کیا آنے سے کہاں جاری رہے گی؟ نہیں وہ کہ آتی ہے تو ابھی منہ میں ہی ہوتی ہے، تو بندہ کہے کہ نہیں میں نے مینج کر لیا ہے تو نماز کمپلیٹ کر، وہ کیا ہے نا کہ ڈکار کے ہے نا اس کو، نہیں پانی منہ میں آ جاتا ہے میدے کا منہ میں، سر وہ ڈکار ہے نا، کیا کا لفظ اس کے لیے تو نہیں بولا جاتا، ہلکا سا ڈکار ہے، آیا اور واپس چلا گیا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ 4 رکعتوں تک منہ میں سنبھال کے رکھیں گے تو نماز تو اسی کے پڑھو گے، تو وہ تو نماز آپ فوراً توڑیں، وہ تو ابو داؤد میں حدیث واضح موجود ہے، آپ پیچھے چلے جائیں۔ اور صرف نماز ہی ٹوٹے گی کہ وضو بھی ٹوٹ جائے؟ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا جی؟ فقہ حنفی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، کتاب و سنت میں نہیں ٹوٹتا۔ اور کیا روزہ کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے؟ بلڈ دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے بے ہوش ہو جانے کا خدشہ نہ ہو۔ میں نے رمضان شریف کے سارے احکام و مسائل مسئلہ نمبر 53 A B C D میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، احادیث بتائی ہیں ابو داؤد سے، بخاری سے، سنن دارمی سے، کہ آپ نبی علیہ السلام نے پچھنے بھی لگوائے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں تو خون ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نکال لیتے ہیں، خون ڈالنے سے تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے، وہ جسم میں کوئی چیز، اب صحیح بخاری میں ہے ابن عباس کا قول، جسم میں چیز داخل کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنے کی کوئی حدیث یہ ہے؟ حدیث تو نہیں، بزرگ فرماتے ہیں، حدیث تو کھجور کے بارے میں اور پانی کے بارے میں۔ اگر کوئی پرندہ یا جانور مر جائے تو اس کو مٹی میں دفن کرنا چاہیے، یہ ویسے بھی پھینک دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ بہتر تو ہے دفن کر دیں تاکہ تعفن نہ پھیلے، اگر آپ کا پالتو تھا تو آپ اس کو ریگارڈ کریں،
کہ اس کو آپ ویسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ گدے رکھ دی ہیں نا صفائی کرنے کے لیے، مردار جانور کے کہا لیے، جاتا ہے لیکن اب نہیں ہے وہ. آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان سے تو گدے ختم ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں مردار پڑا رہتا ہے. گد دیکھیے آپ میں سے کسی نے پچھلے 5-7 سالوں میں؟ لائیو تو کوئی ختم ہو گئی نا گد سر، ختم ہو گئی ہے. ڈسکوری چینل پہ پورا پروگرام انڈیا والوں نے باقاعدہ کروڑوں روپے لگا کے تحقیق کرائی ہے. تو پریشان ہو گئے ہیں کہ گد اتنی بڑی نعمت ہے، یہ مردار خور ہے. وہاں پارسی جو ہے وہ اوپر بہت بڑی بلڈنگیں بنا کے نا اس میں اپنی لاشیں پھینک دیتے ہیں. گدیں وہاں سے کھاتی تھیں ان کی لاشیں. اب وہ تعفن پھیلتا ہے، وہ کھاتی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی تحقیق کراؤ، گد نظر نہیں آ رہی. تو پتہ چلا یہ آج سے میں 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم بچپن میں ہم نے گدیں دیکھتے تھے، ہم نہیں اب دیکھتے. چیلے کوے نظر آتے. وہ ادھر ایک بکریوں کو ایسا ٹیکا لگایا جاتا تھا کہ جب وہ بکری مرتی تھی جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ ٹیکا لگوایا ہے، اس کا گوشت کھانے والی گد کے گردے فیل ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے گدیں انڈیا پاکستان سے ختم ہو گئی ہیں اور یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اب یہ مردار خور ہیں تو یہ صفائی تو ہو ہی نہیں رہی ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ بلایا ہے، وہ ٹیکے پہ بندی لگی. اب پاکستان میں بھی بندی ہے، لیکن گدیں تو واپس نہیں آ سکتی الا کہ ان کو اب صحیح طریقے سے پالا جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے. تو وہ قدرتی صفائی کا نظام ختم ہو گیا. میں چائنا گیا 2004 میں، بیجنگ میں تقریباً 1.5 ہفتے رہا. میں نے مکھی نہیں وہاں دیکھی. ایسی دوائیاں انہوں نے کی ہیں کہ مکھیاں ماری گئی ہیں. جاپان کے اندر شہد کی مکھیاں مر گئی ہیں. ان کو آپ مر گئے ہیں بیچارے، مصیبت پڑ گئی ہے. اب وہ شہد کی مکھیوں کے پاؤں کے ساتھ جو پولن ٹریول کرتے تھے نا، اب ان بچاروں نے اپنے ہاتھوں میں وہ پر جانوروں کے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ پولن لے کے ایک ایک پھول پہ خود لگاتے ہیں بندے چڑھ کے، پھر اس میں سیب بنتے ہیں. پہ مصیبت گئی ہے. نیچرل کام ہے. ہاں جب آپ نیچرل آرڈر کو ڈس آرڈر کریں گے تو آپ پھر بھگتیں گے اس چیز کو. بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. یہ گدیں بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اب ختم ہو چکی ہیں. ایک ہی سفر بزرگوں کی دعائیں کام نہیں آئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. ایک ہی سفر میں زیادہ سے زیادہ کتنے عمرے کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی یہ سنت ہے یا اس میں کوئی ممانعت؟ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ جی، منع ہے. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. حج تمتع کریں حج قران کریں، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر یا دوبارہ میقات پہ جائیں، اتنی فٹیک کاٹنی کسی نے کاٹے، ویسے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ کام کریں. حج پہ بھی ایک ہی عمرہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ مدینہ شریف سے واپس آ رہے ہیں وہ تو سفر ہی نیا ہو گیا نا. صحیح ہے. تو آپ پھر وہ بیر علی پہ سیدنا علی کے نام پہ ایک کنواں بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ احرام وہ باندھتے ہیں، ساری گاڑیاں وہاں کھڑی کرتے ہیں، پھر آپ آگے دوبارہ کر لیں. وہ تو میقات کراس کر جاتے ہیں نا. یہ جو حضرت عائشہ والی مسجد جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بار بار جا کے وہ ٹنڈے کروا رہے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ بار بار احرام باندھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بدعت ہے. سب کے نزدیک بدعت ہے، میرے نزدیک نہیں، سب کے نزدیک. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ابھی میں رنگ کا کام کرتا ہوں، ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد بھی رنگ لگا رہتا ہے. اس طرح کے اور بھی کئی کام ہیں جس میں کام کے دوران وہ لیئر چڑھ جاتی ہے ہاتھوں پہ. ہاں، تو وہ اس جن دوران کا جو عمومی کام ہے نا پینٹ کا یا عورتوں کے ناخنوں میں آٹے کا لگ جانا، ان کے لیے وہ صاف کرنا ضروری نہیں. جن کا عمومی کام ہے، جو کبھی کبھار کرتے ہیں وہ صاف کریں گے، ان کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی کوئی چیز اپنے والدین کو یا کسی کو بھی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، وہ اس کی مالک ہی نہیں ہے. کیسے دے سکتی؟ اجازت لے کے دے. ہاں اگر کوئی عورت خود جاب کرتی ہے اور وہ اس کی اپنی سیونگ ہے وہ بے شک دیتی رہے. صحیح. کیا نبیوں میں سے کسی نبی نے یا کسی صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ یار یہ جو کیا کرنا ہے، صحابہ میں تو بکثرت دی ہیں طلاقیں، وہ تو احادیث موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، دی نہیں ہے. ٹھیک. تو اس سے کیا نکلے گا؟ طلاق جائز ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. اگر حلال اس لیے کہ کبھی بعض کا واقعی جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اور بچے اپنا روزہ مکمل نہیں کر پاتے، تو کیا ماں باپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ بچوں پہ روزہ ہے ہی نہیں، ان کا توڑنا گناہ ہے ہی نہیں ہے. ظاہر اسی طریقے سے کبھی وہ آدھا روزہ رکھیں گے، کبھی پونا رکھیں گے، پریکٹس کروائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ رکھنا تو چاہیے. کیا پورا رکھنے سے پھر ثواب بھی نہیں ہوگا؟ پورا رکھنے سے تو ثواب ہوگا، ظاہر ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو آپ نے ایک اچیومنٹ کر لی نا. یہ اسی طریقے سے تہجد کے اگر کوئی 8 نفل پڑھے تو اس کو ثواب ہوگا، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بچوں پہ تو فرض ہے ہی نہیں ہے روزہ. ٹھیک ہے.